بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا عظیم فاتح سکندر اعظم جو صرف 28 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کھڑے کرنے والا نوجوان بادشاہ تھا۔ سکندر اعظم بچپن سے ہی ایسی عادات اور خصوصیات کی مالک تھے کہ دیکھنے والے کہتے یہ بچہ بڑا ہو کر دنیا کا عظیم شخص بنے گا۔ ایک دفعہ سکندر اعظم نے محل سے دور ایک بڑا سا خیمہ بنوایا تھا جس میں سکندر اعظم اپنا زیادہ تر وقت اس میں گزارتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے سکندر اعظم سے سوال کیا، حضور آپ کا اتنا بڑا محل ہے، آپ نے اپنے محل سے دور ایک خیمہ بنایا ہوا ہے، زیادہ تر وقت محل میں گزارنے کی بجائے اس خیمے پر ہی گزارتے ہو؟ سکندر اعظم ہنسنے لگا اور کہا، میں نے یہ خیمہ اس لیے یہاں تعمیر کروایا کیونکہ میرے محل میں غریب اور مزدور آدمی آنے سے کتراتے تھے، اس لیے میں نے یہ خیمہ یہاں تعمیر کروایا ہے کہ کوئی بھی میری سلطنت کا آدمی میرے ساتھ بات کرنے میں ذرا سا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے اور اس کو مجھ تک پہنچنے میں کوئی بھی دشواری نہ ہو۔ اور میرے اس فیصلے سے میری رعایا بہت خوش ہوئی۔ دوستو، ایک دن سکندر اعظم خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک وزیر سکندر کے پاس آیا اور کہا، سکندر اعظم کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، ہماری سلطنت کے ایک چھوٹی سی گاہوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ سکندر اعظم نے پوچھا کہ بتاؤ کون سا مسئلہ پیش آ گیا ہے؟ دوستو، وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب اس گاہوں میں کسی جوان کی شادی ہوتی ہے تو ساگرات کو دلہا دلہن کو طلاق دیتا ہے۔ اس بات کا راز ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ طلاق دینے کی وجہ کیا ہے۔ یہ سن کر سکندر اعظم نے کہا کہ ایک یا دو طلاق ہونے کی بات شاید اتفاق کی بات ہوتی، لیکن اب معمول بن گیا ہے تو یہ کوئی اتفاق نہیں۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے اپنے عقلمند وزیر کو اس گاہوں میں بھیجا کہ جا کر پتہ لگاؤ کہ آخر اس گاہوں میں کیا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد وزیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس گاہوں میں پہنچ گیا۔ جب وزیر اس گاہوں میں پہنچا تو اس نے پوری گاہوں کا چکر لگایا، لیکن وزیر کو کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ اس کے بعد وزیر اس گاہوں کی بزرگ کے پاس گئے اور اسے پوچھا کہ کیا تم اپنی شادی میں کوئی عجیب و غریب رسم و رواج کرتے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہمارے دین میں رسم و رواج شامل نہیں ہے۔ جب وزیر کو کوئی اور راستہ نہ ملا تو اپنی سپاہیوں کو ساتھ لے کر اس گاہوں کی تمام شادی شدہ جوانوں کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے پاس لے گئے اور سکندر اعظم سے عرض کی کہ حضور، آپ ان سے معلوم کریں کہ آخر شادی کی پہلی رات کو انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق کیوں دی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد سکندر اعظم نے اپنی بڑا تلوار ان کے سامنے رکھ دی اور ان جوانوں سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ان سب نے بتانے سے انکار کر دیا۔ تو سکندر اعظم نے اپنا بڑا تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی تو ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان بولا، بادشاہ سلامت، غیرت مند شوہر ایک ایسی بیوی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے جو شادی سے پہلے ہی اپنا کھنوارا پن کو کھو چکی ہے؟ یہ سن کر سکندر اعظم بڑا حیران اور پریشان ہوا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ اور لڑکیوں کے گھر والوں کو لے کر آؤ۔ ناظرین، جب ان کے گھر والوں کو پیش کیا گیا تو لڑکیوں کی والدین اپنے بیٹوں کی قسم کھا کر ان کی بے گناہی کی گواہی دے رہی تھی۔ سکندر اعظم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر سکندر اعظم نے وزیر کو کہا کہ بس تمہارا کام یہ معلوم کرنا ہے کہ آخر اس گاہوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ اتنی پاک باز اور شریف لڑکیاں شادی سے پہلے ہی کس کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وزیر اس بزرگ کے پاس گیا اور کہا، آپ مجھے اس جگہ پر لے جائیں جہاں تمام گاہوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کی نکاح پڑھاتی ہو۔ تو بزرگ اس کو ایک سنسان جگہ پر لے گیا، لیکن اس جگہ پہنچنے سے پہلے تمام گاہوں والوں کو ایک خفیہ غار سے گزرنا پڑتا تھا جس کے درمیان میں جا کر بالکل اندھیرا ہو جاتا تھا۔ آخر کار وزیر غار سے نکل کر اس جگہ پر پہنچ گیا، مگر وہاں پر بھی وزیر کو کوئی سراغ نہ ملا۔
پھر وزیر نے بزرگ سے کہا کہ تمہیں اس مجرم کو تلاش کرنے میں میری مدد کرنی ہوگی۔ بزرگ نے کہا میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وزیر نے کہا کہ تم گاہوں میں ایک دلہا اور دلہن کو تیار کرو اور ان کی شادی کرانے کے بعد اس کی ڈولی میں دلہن کی جگہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ جب ڈولی گھر پہنچے گی تو اس کے بعد میں سب کے سامنے آؤں گا۔ پہلے تو بزرگ حیران و پریشان ہوا، لیکن اسے وزیر کی بات ماننی پڑی۔ ناظرین، جب ڈولی اٹھنے لگی تو وزیر دلہن کا لباس پھینک کر بیٹھ گیا۔ جب ڈولی اس گھر کی درمیان سے گزری تو اچانک اندھیرا چھا گیا اور 3 خطرناک شکل کے آدمی سامنے آئے، جن کو دیکھ کر ڈولی اٹھانے والے نوجوان وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ انہوں نے ڈولی کا دروازہ کھولا اور وزیر کو باہر نکالا، لیکن وزیر لڑکیوں کے لباس میں تھا اور دلہن کی طرح منہ پر دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے وزیر کے منہ سے کپڑا اتارا تو وزیر کو دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وزیر نے اپنی تلوار نکالی اور ان کو وہیں پر ڈھیر کر دیا۔ لیکن وہ ان کی سردار کو پکڑ کر سکندر اعظم کے پاس لے آیا۔ جب اس سردار کو سکندر اعظم کے سامنے حاضر کیا گیا تو سکندر اعظم نے اس سے سوال کیا، کیا تم وہی معلوم ہو جو گاہوں کی تمام لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا تھا؟ تو اس نے کہا، ہاں بالکل میں ہی تھا۔ تو سکندر اعظم نے کہا کہ اس گندگی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بھی اس گاہوں کا ہی نوجوان ہوں۔ ایک دفعہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر کاروبار کے سلسلے میں چلا گیا اور پیچھے میری بیوی کو اکیلا چھوڑ کر اس گاہوں کے لڑکوں نے میری بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب میں واپس آیا تو میری بیوی خودکشی کر چکی تھی۔ پھر اس بات کا ثبوت کاغذ پر میری بیوی نے لکھ دیا تھا۔ میں نے بھی اس دن سے ٹھان لیا کہ میں اس گاہوں کی کسی بھی لڑکی کو کنوارا نہیں رہنے دوں گا۔ سکندر اعظم نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن تم ان چند نوجوانوں کی سزا پوری گاہوں والوں کو کیوں دیتے ہو؟ اگر تم نے انصاف لینے کے لیے میرے پاس آتے تو ضرور انصاف مل جاتا۔ اپنا انتقام لینے کے لیے تم نے غلط راستہ چن لیا۔ اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے اس کو تمام گاہوں والوں کے سامنے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ دوستو، اس کے بعد سکندر اعظم نے کھوج لگا کر ان لڑکوں کو بھی تلاش کر لیا جنہوں نے اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور پھر ان کو بھی قتل کروا دیا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کیا تو میرے ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر کے، تاکہ اسی طرح تاریخی اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ آپ سب کی سپورٹ۔